اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام نزیل کا ہے سو متجہت رکابی وظیف کا ہے سو کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام ادرکنی ولا تهلكني بحق امك وجدتك سیدۃ النساء العالمین رب صل علی محمد وآل محمد اجل فرجهم وساحل مخرجهم الہ العالمین بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعجیل فرماؤ ماشاءاللہ کافی تعدادی تشریف فرماؤ اسا شیعت اللہ دا انعام ہے جو اللہ نے ہادی و عطا فرمائے نے جنہاں دے صرف ظہور پاک دی دعا تے آمین آکھن نال اللہ مومن دے گناہ معاف کر دے تو ذرا کوشش کرو اتنی آمین آکھو جو نال والا عزادار گواہ بن جائے کریم اللہ اہل بیت نبوت دی عزت و عظمت دا صدقہ وارث زمن علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعجیل الہی آمین ذکر پاک مجلس عزا ماتمداری عزاداری نو بارگاہ علی شرف قبولیت عطا فرمائے کریم اللہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت دا صدقہ حاضرین مجلس بانیان مجلس عزاد خانوادیاں دے مرحومین دے قبیلہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے جو مریض نجات شاہ صاحب قبلہ سمیت مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے مالک اللہ جو اسیر باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ جلد رہائی عطا فرمائے حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ سید مدار خان تکلیف پریشانی چن مالک پریشانی دور فرمائے وقت ظہور امام علیہ السلام ناصرین حجت شمار فرما مزید بلند آمین کہہ دیو بعد ظہور حجت بعد ظہور پاک مالک دی شاہیت شہنشاہ دے قدمین بادشاہ علیہ السلام دی فوج شہادت مسیح رسول خدا دی حدیث پاک ہے جتنے پردے عرش اور فرش دے درمیان ہیں سب پردے دعا دی قبولیت دے رستے جہائلن اور قبولیت دے کو پردے اس وقت ہٹتے نے جدو بندہ دعا دے بعد آل محمد تے درود بھیج دے قبول ہو جان گی اور چیز سلوات دو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صلوات باواز بلند محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القادر عزت معاوضی وقار سادات غیر سادات ایک شہنشاہ معظم دے جس میں مولا دے نام دی مجلس عزائج میں اپنی نوکری دی ابتدا کلام الہی دی ایک معروف اور مختصر آیے مجیدہ کی میں ہمیشہ عرض کرتا قرآن آل محمد دی عزت کا قصیدہ ہے اسے شاعر دی اختراع نہیں قلم دی ایجاد نہیں اللہ دا کلام ہے نام قرآن ہے بھیجن والے خود اللہ لے آن والے محمد سکھان والے علی بچان والے حسین اس قصیدے تم اور کوئی بھی التجا کی ڈاکٹر صاحب قبلہ کوئی بھی عالم مجلس پڑھے بیٹا جی شیعہ کا کوئی ذاکر پڑھے کوئی خطیب کوئی شاعر یا میرے جیسا کوئی فقط بادشاہ کا نام لمن والا عنوان مجلس دو ہی ہو سکتے ہیں یا اللہ دا قرآن یا چہار دا معصومین دا فرمان اور مرشد یہی ہے مذہب جعفریہ اصل عشریہ دی اصل تصویر یا قرآن ہے
یا معصوم دے فرمان اللہ قرآن چ آگاہ پہ کر دینا کاریان قرآن قرآن منن والے قرآن کی پیروی کرن والے یاد رکھنا ثم پھر لتسألن تم سب سے پوچھا جائے گا یومئذ اس دن ان النعیم نعمتوں کے بارے میں آسان لفظ تراسک ساری کہ اللہ قرآن پڑھن والے دستے پہ کاریان قرآن کلمہ پڑھن والے میرے حبیب نو ختم النبیین منن والے یاد رکھنا ایک دن آنے اس دن میں اللہ تواڈے کولوں نعمتاں دا سوال کراں اب یاد رکھنا میں گزشتہ مجلس سے پاک بھی اور ہمیشہ عرض کرتا رہنا کہ واجب و مستحب دا فرق ہی ہے بابا جی مستحب شریعت جو کم ہے جڑا کر لو تو فائدہ ہے ثواب ہے اگر نہیں کرو گے سوال کوئی نہیں لیکن اگر کوئی کم شریعت واجب ہے تو پھر معاشر والے دن اس کا سوال بھی ہوئے گا انہوں چھوڑن دی سزا بھی ہوگی اللہ پہ آدم کرے میں تم سے نعمتوں کا سوال کروں گا اس دن اب اللہ نے نعمتوں دو حصے بنائی ایک وہ نعمتاں جڑی عمومی طور تے اللہ کی ساری مخلوق نو حاصل ہے دستیاب ہے مہیا ہے مثلا سورج کی روشنی اللہ دی نعمت ہے چاند دی چاندنی اللہ دی نعمت ہے زمین دی بے قراری تو محفوظ رکھن واسطے دے سینے تے لگے ہوئے وزنی پہاڑ اللہ دی نعمت ہے بہو جی بے جان پتھرن چو بلدے ہوئے پانی دے چشمے اللہ کی نعمت ہے سرسبز و شاداب درخت خوبصورت وادیاں لہلہاں دے کھیت چلدے دریا سمندر یہ سب اللہ کی نعمت ہے پھر اگلا درجہ ہے نعمت کا ماں باپ اللہ کی نعمت ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھے ماں باپ اللہ کی وہ نعمت ہے جہدے وسیلے نال انسان دنیا تے آیا اور ماں باپ دی شفقت اور محبت تو جی کائنات دی بدل کوئی نہیں باپ ہے تو اولاد دی تکلیف احساس باپ ہے بلکہ میں ایک ہی حدیث پڑھ دیا معصوم فرما رہے ہیں باپ وہ درخت ہے جڑا خود دھوپتے رہ کے اولاد نو چھاں دیتا ہے ماشاءاللہ کیا کہنے بہت شکریہ اور والد کا اتنا احترام ہے بیٹا بابا جی معصوم فرما رہے ہیں جڑا بندہ محبت نال ساڈے منن والا پیار نال باپ دے چہرے دی ایک دفعہ زیارت کرے اللہ دی گزشتہ زندگی دے گناہ معاف کر دے ماشاءاللہ بہت شکریہ باپ نعمت اللہ دی جڑا سایہ بن کے اولاد نو تکلیفاں تو بچا کے پال دے اور عزیزان محترم ماں نعمت اللہ دی ماں ایسی نعمت ہے اللہ قدرتی صلاحیت رکھی ہے ماں سے اولاد تکلیف ہے ماں فاصلے تے بھی ہے تے ماں نو پتہ لگ جائے گا بندہ جو دنیا سے آئے التجابی وہ رون دے علاوہ سب کچھ بھی نہیں جانتا پیاس ہے تو روئے گا بھوک ہے تو روئے گا تکلیف ہے تو روئے گا نیند آئی ہے تو روئے گا اور پھر رون دے انداز بکھرے بکھرے نہیں گھبراہٹ تو نہیں کوئی بھوک والا رون دا طریقہ اور ہے پیاس والا اور ہے نیند والا اور ہے تکلیف والا اور ہے نہیں روندا ہر دفعہ ایک کی طرح ہے اللہ ماں اس صلاحیت رکھی ہے بچہ رو رہے ماں نو پتہ ہے ہن بھوکا ہے بہت شکریہ اب پیاس ہے اب تکلیف ہے اب نیند دی وجہ تو رو رہے بلکہ مالک فرما رہے ہیں ماں نو اللہ ایسا علم عطا کیتا ہے کدی تجربہ کرنا بچہ چھوٹا ہے شیر کھار ہوئے ماں دی چھولی چوئے انہوں ایک دو تین گھر دے فاصلے تے لے جاؤ ماں کو دور جتھے بچہ اگر روئے تو ماں تک دی آواز نہ آئے ماں اس مقام تے بچہ 4 گھر دے فاصلے تے بچہ اتھے روئے ماں اتھے بے قرار ہوئے گی شاید میرا بیٹا رو رہے ماشاءاللہ ماں دی ممتا باپ دی شفقت بہن بھائی گھر خاندان چلو گل نہیں مقام صرف 3 چیزاں جنہوں اللہ آکھے رحمت
باقی سب ہے اللہ دی نعمت. سر اٹھانا بارش بیٹی تے مہمان. کدی کدی ایسی تقریریں بھی ملاحظہ فرما لیا زندگی ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی پاک دربار ایسے ہی سب اس پاک دربار آنے والے اشرے محرم دی صبح 7 to 8 میری نوکریاں زندگی ہے تو 9-10 دن تواڈے نال روز مولا دے سید رشتے نال انشاءاللہ حاضری اور مکان ہوئے گی. بسم اللہ. اجر مشکل تقریب تے غور کرو. بارش بیٹی اور مہمان نو اللہ کہ رحمت باقی سب کچھ ہے اللہ دی نعمت. جو کھان واسطے دیتا وہ بھی نعمت اور جو پین واسطے عطا فرمایا وہ بھی نعمت. لباس بھی نعمت. میں اتنی نعمتوں نہیں سورج تو لے کے تے کھان والے ایک نوالے تک سب کچھ ہے اللہ دی نعمت. یہ نعمت صرف اللہ وانڈ کے نہیں دیتیاں بھئی جتھے اللہ نو منن والے رہ رہے انہاں نو دے دیاں جتھے اللہ دے منکر نہ دیاں. ماشاءاللہ. یہ نعمت عمومی ہے. یہ تو بابا جی ہر کسی نو میسر ہے. جڑے خدا نو مندے انہاں کول بھی نعمت ہے. جڑے اللہ نو نہیں مندے انہاں کول بھی ہے. رزق روٹی اللہ دی وہ نعمت ہے جڑی اللہ اپنے دشمن تے بھی بند نہیں کیتی. عزیزان محترم توجہ. مثلا فرعون اللہ دے مقابلے خدا ہون دا دعویٰ کیتا ہے. براہ راست اللہ دا مقابلہ کیتا ہے اور پھر اس مقابلے چ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا طریقہ کی ہے. بابا جی دسترخوان لا کے دسترخوان تے کھانے سجا کے تے بنی اسرائیل دے لوگوں نوں آتے آؤ میرے دسترخوان تو کھاؤ میں تہاڈا رازق بھی ہاں میں تہاڈا خدا بھی ہاں. تے بھوکے نوں جتھوں روٹی لب جائے وہ تعریف اسے دی کرتے ہیں گل اسے دی مل رہے. بنی اسرائیل دے بھوکے لوگوں فرعون دے دسترخوان تو کھانا مل رہا ہے. وہ بابا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تبلیغ دا اثر ہی نہیں لیندے. ایک دن حضرت موسیٰ ٹر کے طور تے رب العالمین میں جتنی تبلیغ کرتا ہوں انہاں تے میری تبلیغ دا اثر اس واسطے نہیں ہوندا جو انہاں نوں اپنے دسترخوان تے انواع و اقسام دے کھانے کھلا رہے فرعون. اگر تبلیغ توحید دا اثر کرانے تے ایک ہی طریقہ ہے فرعون دا رزق بند کرو. سارے شامل ہو جاؤ کہ خالق فرمایا نہ میرا نبی اس بندے آئی چھڑ دیتی ہے میں خدا ہی چھڑ دے ماں. اس انسانیت چھڑ دیتی ہے میں خدا ہونا چھڑ دے. اور ساڈے کولوں علماء کولوں اللہ کریم کولوں ساڈے جے مسکیناں کولوں بیٹا پوچھ دینا وہ بھی رزق دی تنگی ہے روزی کم ہے تو دعا کرو اللہ ساڈا رزق وسیع کرے. ڈاکٹر صاحب قبلہ اللہ مخلوق نو رزق وسیع کرن دا طریقہ آپ دسیا ہے. اتھائی حضرت موسیٰ جدا کیا نا میرا اللہ فرعون دا جیڑا بندہ چاہتا ہے جو میرا رزق ڈھیر ہوگی میرے کھانے چ برکت ہوگی وہ کام کیڑا کرے. فرعون دشمن خدا ہے محب خدا نہیں اللہ دے منن والا نہیں اللہ دا منکر ہے. جے اللہ موسیٰ نو پیا دین موسیٰ یاد رکھیں باویں میرا دشمن ہی ہوئے میں اس دا رزق بند نہیں کردا جدے دسترخوان تے میری مخلوق نو کھانا مل جائے. بڑی میں رزق اور علم حدیث کے معصوم جس بادشاہ دے نام دی مجلس سے پا کے اس شہنشاہ کے حکم میں مالک فرما رہے ہیں یاد رکھنا رزق اور علم اللہ دیا دو او نعمتن جتنا تقسیم کرو گے اتنا زیادہ ملے گا. بسم اللہ. باقی چیزاں تقسیم کرن نال گھٹیاں رزق اور علم تقسیم کرن نال ود دے. گل کتوں شروع ہوئی آئی نعمت. روٹی تو نعمت ہے جڑی دشمن کول بھی ہے جس نہیں منگیا وہ دے کول بلکہ جڑے ملکاں تے کمیونسٹ دہریے رہندے نا جڑے وجود خدا دے منکر ہیں وہ دنیا دے زیادہ امیر ملک ہیں اتھے لوگ زیادہ خوشحال ہیں چونکہ فرمان حجت ہے نا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. اور بادشاہ فرما رہے ہیں مومن ہر 40 دن کے اندر کسی نئی آزمائش سے پرکھا جاتا ہے. 40 دن آزمائش نہ آوے تو بندہ اللہ تو معافی منگے جو میرے ایمان دی پرکھ ہی نہیں پی ہوں گی میں نے شاید اللہ اپنی یاد ہی جو کٹ چھوڑے ہے. وہ کیڑی نعمت ہو سی جدا اللہ معاشر والے دن سوال کرنے تے سوال ہوندے لازمی دا
جڑی شے انسان تے بابا جی لازم نہیں او دا تو پوچھ ہی کوئی نہیں، او دی تو سوال ہی کوئی نہیں۔ شہنشاہ دے دسترخوان تے مومن آیا درن دی مہمان تے اللہ دی حجت نے سیدزادہ دسترخوان تے ڈھیر سارے کھانے رکھ دیتے۔ ذہن وچ رہے جو عنوان میں رکھا مجلس پاک دا کہ تم سے اس دن نعمتوں کا سوال ہو۔ ماشاءاللہ وہ کیڑی نعمت ہے جڑا سوال؟ وہ دسترخوان تے بابا جی ڈھیر سارے کھانے، مومن کھانا شروع نہیں کرتا۔ بادشاہ فرمایا وقت تمام ہے، تیرے سامنے دسترخوان ہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ مالک میں سوچ رہے ہیں کیڑی شے کھا لواں، انہاں اتنی چیزاں تو کیڑی شے ترک کر دے۔ بادشاہ فرمایا اگر تیرا مزاج برداشت کرے تو جو تیرا دل لے تو کھا، کچھ بھی نہ چھوڑ۔ شہنشاہ تے اللہ آکھیا نہیں میں نعمتاں دا سوال کرنا ہے، میں اس وجہ تو بہت تھوڑا کوئی ایک چیز کھانا جو اللہ دے دربار ہے، میں نے نعمتاں دے جواب دیون واسطے زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پوے۔ حجت دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ مالک فرمایا اللہ انہاں چیزاں تو بوں بلندے پہلے خود عطا کرے تے پھر پوچھے۔ شکریہ بھائی، بڑی ماشاءاللہ۔ خالق انہاں چیزاں تو ماورا و بلندے، دنیا دا میزبان بھی تسا میرے کول بابا جی ڈاکٹر صاحب قبلہ بھائی جان درن جی تسا میرے کول تشریف لے آؤ سرگو دے تے میں پہلے تک کھانا پیش کراں جو میری اوقات ہے، جو میری بساط ہے۔ تو جدو تسی دسترخوان تو اٹھن لگو تے میں پھر آکھ گن کے دسو جی روٹیاں کتنی کھادی، سالن کتنا کھاتے، فروٹ کتنا کھاتے، پیتا کی ہے، تسی اتھے تے چپ کر جاسو، پنڈی آ کے میری تعریفوں ضرور کر سو، فطرت ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا دا بندہ کھانا دے کے حساب لے لوے تو باعث شکایت ہے اللہ شکوے تو پاک ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں وہ شکایت سے پاک ہے۔ اللہ انہاں چیزاں تو ماورائے جو پہلے حلال کھانا دے کے رزق دے کے تے پھر را کے کھانے دا حساب دیو کی کھاتے۔ ہاں اسراف دی ممانعت ہے، کھاؤ اتنا جتنا وجود برداشت کرے، لیکن ایک کوئی نہیں روٹیاں کتنی کھاتی ہیں زندگی ہے، گوشت کتنا کھائیں، فروٹ کتنا کھائیں، اللہ یہ نہیں پوچھنا، انہاں نعمتاں دا سوال نہیں ہونا۔ مالک پھر مہربانی کرو سانو دسو تے صحیح ہو کیڑیاں نعمتاں جنہاں دا حساب ہونے سینے تے ہاتھ رکھ کے حجت پہ فرمائیں دے نحنو انعام اللہ، وہ اللہ کی نعمتیں ہم ہیں۔ بہت شکریہ، باجماعت ہو جاؤ سب قرآن پڑھ لو، حیدری اور جی بڑی مہربانی۔ یہ 14 سردار، یہ 14 ہادی اللہ دیاں وہ نعمتاں نے جنہاں دے متعلق اللہ سوال کرنے تے یاد رکھنا سوال واجب دا ہوندا ہے۔ مودت اہل بیت ولایت معصومین واجب ہے، یہ لے کے جاؤ گے تو کوئی اور عمل پوچھا جائے گا، نہیں تو جڑا پہلی رکاوٹ تھی واجب نہ دس گیا وہ دے کولو باقی عمل کسی پوچھنے ہی نہیں۔ 29 ذکات اللہ دی کو حجت دے نام دا دن ہے، وہ جڑیاں نعمتاں دا بیٹا جی اللہ سوال کرنا ہے نا مرشد داتا انہاں جو ایک نعمت دے نام دا دن ہے آج، انہاں دا نام ہے محمد۔ شکریہ۔ تیسرے محمد 14 مشہور لقب ہے تقی، وَاتَّقُوا اللَّهَ دے مصداق گھر وچ اکلا تقی صدماون والا، سارے متقیاں چوں وکھرا تقی دا لقب پاون والا۔ ایک لقب وچ دادے دے شریف انہاں 12 امامہ جی علی مرتضی ہے، بہت شکریہ۔ یا محمد تقی دا لقب ہے مرتضی۔ اگلا لقب مشہور ہے جواد، ایک ہوندہ ہے سخی۔ سخی وہ ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ جی دیتے سوال کرو خالی نہیں مڑتا، ایک دے 10 دے 100 دے سید 1000 دے عطا ضرور کرتا ہے، مگر سخی وہ ہے جڑا سوال کرن دے بعد عطا کرے، جواد اس نو آتے ہیں جڑا سوال تو پہلے عطا کر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہو جی مشکل موضوع والی مجلسوں سے پڑھانیاں بھی میرے تو ہوندیاں،
تو میں بڑا مطمئن ہو کے پڑھتا ہوں وجہ میں زندگی کدی داد نو سامنے رکھ کے مجلس نہیں پڑھی کتنا چوکھا شور مچتا ہے تے پتنی کیویں مجلس پڑھی ہوتی یہ مجالس کرانا ضروری ہے گھبرا تو نہیں ہے بلکہ میں ماشاءاللہ اتنے تک میرا نہیں خیال کوئی معصوم دی شہادت ایسی ہوئے جس طرح فرساداریاں آزاداریاں وہ ملک دے آزاداریاں دی منت کرتا ہوں اس نئی نسل واسطے امام حسین دی مجلس دا درجہ یونیورسٹی جیسا ہونا چاہیے انہاں بادشاہاں دا ذکر سال وچ ایک باری نہیں 5 باری کراؤ ایک تھوڑی خاموشی گھٹ گات وجہ یہ ہوگی ہے بھئی یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں پھر این ممکن ہے اگلے سال تک 29 کال تک اس شہنشاہ نام امام دا کوئی ذکر ہی نہ کرے دن ناسی تھوڑی دیر ذکر تے پھر ختم جنہ دے نام دی مجالس کم ہوندی زیادہ کرواؤ کیونکہ یاد رکھنا جی میں پہلے تے ایمان واجب ہے انہیں آخری تے واجب ہے انہاں بارہ چوں جڑا ایک دی امامت دا قائل نہیں وہ مرتد ہے وہ تو مذہب جعفریہ نال سید تعلق ہی کوئی نہیں نام ہے محمد لقب مشہور جواد مرتضی تقی کاظم یہ جتھے مولا دا حرم ہے بغداد جس جا دا نام کیوے اچھا بولنا کاظمین مہربانی ایک کاظمین تسمیہ ہے عربی ساڑی اردو چاہتے ہیں نمائد تے پھر جمع عربی اترائی ہوتے ہیں واحد تسمیہ پھر جمع واحد ایک تسمیہ دو جمع کم از کم ترائی کاظمین کا مطلب ہوتا ہے دو کاظم غصے اور جلال تے کنٹرول رکھنے والا اور اس لقب دی وجہ تو بادشاہ دی حدیث ہے حجت فرما رہے ہے نا اجازت حدیث پڑھانے بلکہ جوانوں بزرگاں دی تائید نال بیٹا ایک تحفہ دے کے جاواں مالک ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما رہے ہیں اے بادشاہ جنہاں دے نام دا دن منائی بیٹھو یہ جواد امام پہ فرماندے ہیں اگر تواڈے ذہن چ ہوے نا کسے مومن تے غصہ تے تسی موقع تے بھردے ہو تواڈے کول موقع ہوے غصہ ظاہر کر کے اپنا بدلہ لون دا تے تسی اس غصے نو پی جاؤ تے ساڈے منن والے ساڈی ولایت والے نال پیار دا اظہار کر چھوڑو مالک فرماندے ہیں تساں ایک مومن دی ایک غلطی معاف کر کے غصہ ظاہر نہ کرو تیرے گناہاں دی وجہ تم توحید نو جتنا غصہ ہوندا ہے وہ سارا مک لگدا ہے کیا کہنا بھائی مہربانی بہت شکریہ مالک تواڈے تے راضی ہے ایک اور حدیث اور خصوصاً آج دے دور دی ضرورت ہے وہ دے بعد میں اگلی رکعت شروع کرا میں زیادہ پڑھ دی اس ہے بادشاہ تواڈی میری کیویں تربیت کیتی ہے مالکاں اے امام فرما رہے ہیں دنیا والے یاد رکھنا جاہل سے بحث مت کرو جدے کول علم نہ ہوئے مالک فرما رہے ہیں اودے نال کبھی بھی بحث مت کرو مولا پہ فرماندے نقصان ہو سی جاہل پہلے تو غصہ کر سی تے پھر جدا اپنی شکست وکسی تو تہاڈا دشمن ہو جا سی ہے تجربہ جنوں کچھ نہ پتہ ہوے اودے نال بحث کرن دا نتیجہ لڑائی ہی ہے چپ ہو گئے ہو گلاں اوکھیاں تے نہیں آ رہی بہت شکریہ ایک بات اور جواد کیسے ہے بابا جی مدینے دے ایک بندہ تجارت دی غرض نال گیا یمن تے یمن دے لوگاں وچ مشہور آئی بھئی حاتم بہت بڑا سخی آئی حاتم تائی بڑا بڑا سخی آئی وہ بازار چیزاں فروخت پہ کرتا ہی تے ایک بندے تعریف شروع کر دی تھی حاتم اتنا سخی حاتم اتنا سخی وہ دے گھر دے 40 دروازے ہیں جیڑے دروازے تے کوئی سائل آویا انہوں عطا کرتا ہی ایک سائل 40 دروازے تے آویا وہ منع نہیں کرتا ہر دروازے تو عطا کر کے توڑدا ہی وہ ایڈا سخی آئی معصوم فرمایا اس سے بادشاہ فرمایا مومن دے ذہن وچ گل آئی امام محمد تقی علیہ السلام دا شاگرد آئی یمن دے بازار وچ سینہ تان کے پیا دے سخاوت تو نہ ہوئی سخاوت دی شکایت ہوئی اس کیا ہو کیسے اس کے سخی نہیں جڑا 40 دروازے تے سوالی نو لے آوے سخی وہ ہوندا ہے جدے ایک دروازے تے سوالی نو اتنا ملے دوسرے تے سوال دی گنجائش ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی علیہ السلام اور پھر مالک دا منن والا بادشاہ دا ایک نوکر ہے
بازار چ اعلان کر کے پیا دے جدیاں تعریفاں پہ کر دیو وہ سخیا ہی وہ کولوں منگنا پوندا جی مدینے چ جواد رہندا ہے جڑا نسل رسول چوں اللہ دی حجت ہے جڑا وارث دستار رضا ہے جڑا زمانے تے اللہ دا امام ہے وہ ایسا کریم ہے جدے کولوں منگنا ہی نہیں پوندا اب لوگ شوق چ اکٹھے ہو گئے اپنے مجمع چ کھلو کے دربار سخی شاہ چند زراعت سرکار دے منبر تو کھلو کے اپنے مدینے والے سرداراں دا قصیدہ پڑھنا سوکھا ہے جتھے نہیں پتا اپنا کیڑا ہے شکریہ پرایا کیڑا ہے دوست کیڑا ہے دشمن کیڑا ہے اتھے پڑھنا بڑا اوکھا ہے اس سے بادشاہ دا نوکر بھائی جان بازار دا ماحول نہیں پتا مسلمان کون ہے یہودی کون ہے کافر کون ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے ہر قسم دا مجمع بازار وچ اکٹھا کر کے تاجراں دی محفل وچ پیا دے مصطفیٰ دی پاک دا وارث ہے شیعہ دا نام امام ہے علی رضا دا پتر ہے سید سخی لجپال تے جواد ہے وہ انج عطا کرتا ہے او مدینے دے دوسرے سرے تے بیٹھے مومن نو کوئی خواہش دل لے چوے اجاں او دی زبان تے نہیں آندی یا سید دی عطا دا چشمہ جاری ہو جاتا ہے لوگاں کہتے ہیں کہ میں پتہ ہے بھائی توجہ رکھنا آدھے جی میں نہیں پتہ ہے میں 3 دن مسلسل امام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کر تجارت ہو گیا میں نے خسارہ بابا جی میں ہائی مقروض تے جس قرضہ لمنائی وہ میرے نال سختی کرتا ہے قرضہ واپس کر روز میرے دروازے تے دستک میرا قرضہ لوٹا میں شرمندہ ہوں میں تجارت جتنا خسارہ ہی میرے کول قرضہ واپس کرن دی رقم کوئی نہیں آدھے کائنات جو اور در نظر کوئی نہیں آندا ایک دن گیا صرف مولا دا سلام کیتا واپس آ گیا جس نو میں قرضہ واپس کرنا آئی ان میں آکھے 3 دن بعد تیرا قرض لوٹا دے بڑی مہربانی کتنا وقت منگیا 3 دن آدھے پہلے دن کیا نماز پڑھی حجت کی ابتدا سلام کیتا موڑ آیا دوسرے دن کیا نماز دے بعد تھوڑی دیر رکیا پھر واپس آ گیا آدھے تیسرے دن کیا تے نماز دے بعد زیادہ دیر رک گیا کچھ وقت میں بڑے غور نال حجت دے چہرے دی زیارت کرتا رہا میں دیکھا جتنی وقت میں مالک دی زیارت کرتا رہا مولا دے چہرے تے مسکراہٹ گئی بھئی ساروں سامنا امام اللہ ہی ہو جائے شالا عطا کرے جنہیں پڑھائے بابا جی اللہ دے امام آدھے جتنی دیر میں زیارت کرتا رہا مالک دے چہرے تے مسکراہٹ جب میں اٹھن دے ارادہ کیتا میں نے فرمایا بیٹھ جا تو اجے جانا نہیں میں بیٹھ گیا مولا دا غلام آئی اس نے کھانا امام والے پاسے دیکھ کے حجت حکم دیتا جا فلاں مقام تھے ایک تھیلی پئی ہے وہ تھیلی لے کے آیا آدھے نوکر دوڑتا ہے کہ وہ تھیلی لے کے آیا سرکار فرمایا تھیلی کھول تے گن شمن دے بازار ہی تاجر کھلا دے میں تھیلی کھول کے گنیا میں ہائی 1000 دینار دا مقروض وہ دے وچ آئی 1100 دینار میں کیا مالک میں گن لے 1100 دینار سنبھالو فرمایا میرے نہیں تیرے جاگنا بھائی 1100 دینار میرے نہیں تیرے مالک میرے کیوں فرمایا تیسرے دن دا جوان ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ ساڑھے منن والے واسطے سوال کرنا بڑا مشکل ہوندے تو میں جے امام کے سوال نہیں پیا کر سکتا تیسرے دن دا سوال لے کے آنا ہے تے ٹوٹ جانے میں بھی ازمائندہ رہا زبان تو بولدا ہے یا نہیں ہاں اے 1000 دینار ہی تیرا قرضہ اے جس تیرے تو آج قرضہ لوانا ونے انہوں واپس کنے 100 دینار نال تجارت کر میں وعدہ کرتا ہوں تو مدینے دا بڑا تاجر ہو سے یا بہت شکریہ آدھے اسے 100 دینار نال تجارت کر کے آج میں یمن دے بازار دا بڑا تاجر ہوں آج میں ٹورن لگا نا مالک کو وہ 1100 دینار لے کے تے مولا میں ٹردیاں ویکھ کے فرمایا آج دے بعد ساڈی مدد دی ضرورت ہوے تو لمبا وقت نہ دے یہ جدہ پرسوں تے اپنے قرض لمن والے نو آکھے نا جو 3 دن کدی تم اتھائیں آکھے نا روک میں قرضہ ہونے دینا تے اتھائیں اکھاں بند کر کے میرے کو مدد منگیا تیری آنکھ کھلن تو پہلے میں مدد نہ کرا میں اللہ دا بنایا ہویا امام کیوں بڑی مہربانی علم دے چرچے 195 ہجری 10 رجب شہنشاہ رضا دے گھر اس شہزادے دی آمد بس نتیجہ
اور جی جتنے دکھ لکھے اتنے ہی پڑھنے پھر سمجھو بیٹا مجلس جو کم از کم جڑے 2-4 چھوٹے بچیاں نو یاد نہیں یاد کر کے جاؤں 195 ہجری 10 2 روایتاں یا ماہ رمضان یا ماہ رجب بادشاہ رضادگار شہزادے دی آمد نام محمد رکھیا ایک 5 سال دے ہن شہزادے یعنی 200 ہجری امام رضا خراسان کو گئے اس سفر تے ٹرے جس تو بلے کوئی نہیں بڑی مہربانی 200 ہجری دے ماہ رجب وچ روانہ ہوئے امام رضا علیہ السلام بسم اللہ شہنشاہ تواڈے تے راضی ٹردے ایک مومن پوچھے مولا تواڈے بعد حجت نبی دی قبر تے کھلو کے 5 سال دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے آتے ہیں اے میرے بعد تواڈا امام مدینہ دے بندہ دے مالک انہاں دا سن ظاہری بہت چھوٹا ہے تے 5 سال دی زندگی ہے امام کی میں فرمایا میری جاتی حدیث یاد ہے کلنا محمد جی بادشاہ یاد ہے فرمایا کلنا محمد دی تفسیر ہے ایک محمد ہے پھر تو میرے سوال دا جواب دے عیسیٰ افضل ہے یا محمد مالک بے شک محمد افضل ہے عیسیٰ تو فرمایا پھر سوچنا پڑھ قرآن ترائے دن دا عیسیٰ ماں دے جھولی ہے یہ آگ سکتا ہے جو میں اللہ دے نبی جاؤں اپنے وقت دا 5 سال دا محمد امام نہیں ہو سکتا میں ٹھوریا میں دین دا کوئی مسئلہ درپیش ہوئے میرے شہزادے تو پوچھنا راول پنڈی دا چنے ہویا مجمع سخی بادشاہ دے دربارے میں گیا کہ موضوع مشکل ہے جنازے دے معیار دی ایک ہائے کرو تے میں صرف 2 کتاباں چ پڑھے اس شہنشاہ دے وہ 3 سنا کے سلام کرا 7.5 سال دے ہم دی یتیمی آ گئی سبحان اللہ مرشد چھوٹی زندگی دی یتیمی دنیا دا سب تو بڑا دکھ ہے پتہ اسے مندے جندے چھوٹی عمر کی یتیمی آ جائے آئے مالک اجرتے ہیں الحمدللہ ذہن تیار ہے ایک دکھ پڑھتا ہوں مومن بابا جی تعلیم بیٹھا لیندے 7.5 سال دی حجت تو یہ اچانک محمد تقی اٹھ گئے میں انتظار پہ کرتا یہ امام دی حویلی دے اندر اچھا رومن دی آواز آئی تھوڑی دیر بعد واپس آئے تک ہنجو امام ملت ہویا گریبان چاہ گستینہ الٹی ہویا یہ عربی یہ انداز ایک بزرگ مدا خانت میں نے مزاق کر دیتا بزرگ مسائب پڑھن لگے تو آستینہ الٹ کے گریبان چاپ کر کے پڑھ دیا یہ عربی جتھے جنازہ ہوئے آ وہ گریبان چاک کر لیندے ہیں آستینہ الٹ لیندے ہیں یا کوئی یتیم ہو جاوے آ آدھے جدہ واپس آئے انشاءاللہ تو گریبان چاک آستینہ الٹی ہوئی امام مالت ہویا ظلفہ کھلی ہوئی میں رو کے فرمائیں دن ٹوٹ جا آج میں تن درس نہیں دیمنا میں مدینے تو بڑا دور کسے جنازے تے جاؤں گا سبحان اللہ میں بسم اللہ کریں تو میں نے میں پیر چم کیا کہ مالک جی اجازت دے ہوتا ہے میں توڑے نال جنازے تے ٹورا ماں فرمایا نہیں جتنا دور جنازہ ہے اتھے صرف وقت دا امام جا سکتا ہے مالک کتنا دور ہے بڑے اسرار دے بعد میں فرمایا نے ایران دا شہر خراسان ہے میں بسم اللہ کرا میرے باب رضا نو زہر کھا گئی ہے تے امام دا جنازہ امام پڑھیں دے میں صدقے بھائی سارے 12 امامت تو سا رولیا مجلس پوری ہو گئی اللہ دے بڑھائے ہوئے 12 امامت سے یا جاتا سب تو تھوڑی ظاہری زندگی ہے اس امام دی 195 آمد 220 شہادت کل زندگی 25 سال عرصہ امامت تقریباً 17 سال سے کچھ مہینے علم دا اتنا شہرہ آئی اتنی شہرت آئی نام امام دے علم دی جو مامون دشمن ہومن دے باوجود اپنی بیٹی ام الفضل دا عقد اس نام امام نال کروایا اس ملعونہ نال عقد کر کے امام روندے ہوئے بغداد چو مدینے والے مدینے نے صحابیوں پوچھے مالک
فطرت ہے. وقت دے بادشاہ دی دھی نال تہاڈا عقد ہویا, عقد دے بعد خوشی دا موقع ہوندا ہے, مولا تسی روندے ہو. فرمایا کچھ عرصے بعد تہاڈے تے اٹھدا کھلوے سی. اللہ اس ام الفضل نو او جی عصمت دا حصے دار نہ بنایا. چنی ہوئی نہ محمد دی دھی دی. امام علی نقی علیہ السلام جناب سمانہ غربیہ جو دنیا تے تشریف لے آئے. ام الفضل دی اولاد نہ ہوئی, حسد دی اگ وچ جل گئی. پہلے بھرا تے پیو نو خط لکھتی رہی جدے وچ حجت دیاں شکایتاں. اس اتنے شکوے وقت دے امام دے کیتے جو فوج بھیج کے مامون دے مرن دے بعد فنار ہومن دے بعد معتصم عباسی اور جی فوج بھیج کے نبی دا ایک اور پتر پردیسی کیتا. انشاءاللہ تہاڈا بھلا ہو جائے. 220 ہجری شہادت ہے اج دے دن 29 جولائی 220 ہجری دے محرم وچ امام نو مدینے تو بلوایا سی. جس دیہڑے فوجی گرفتار کرن گئے نا اس دن مدینے دی مسجد وچ نانے دی قبر نال بوں بیٹھے روندے ہیں. بغداد دے فوجیاں سوال کیتا ہے اس کاظم دا پوترا رضا بادشاہ دا پتر نانے دی قبر تے رومن دی وجہ. امام چوکھا رو کے فرماندے تانوں پتہ نہیں محرم دا مہینہ ہے جی بے شک محرم دا مہینہ کیوں پہ روندے ہو. چوکھا رو کے فرمایا تانوں پتہ نہیں محرم دے مہینے اساں سیداں نو اجاڑیا. واہ بھائی واہ. پھر ہاتھ کر کے بیان دین تساں انج لٹیا محرم وچ جو اج تائیں ساڈا گھر آباد نہیں ہویا. شاباش بھائی. باو جی روندے بیٹھے ہیں ماتمی لباس ہے مجبوراً فوج نال ٹر پے. جدہ لے کے پہنچن امام دے علم و فضل دا چرچ آئی. امامت دی پیشانی دے نور آئی جڑی امامت دی پہچان آئی. اس کمینے کے بغداد دے باروں آزاد کر کے شہزادہ بنا کے لے آؤ. کچھ دن مہمان رکھے اس بھائی جان. پھر جو بغداد دے مسلمانوں دی عادت آئی باو جی جنہوں مہمان بنائے بلایا وہ دے نال دھوکھا کیتا. ام الفضل ملعونہ دی شکایتاں دی وجہ تو بغداد دے بے غیرت حاکم سنگین زہر منگوائی. بھلا اللہ جانے بابا جی میں ہر معصوم دی شہادت امام دی حدیث ہے ساڈے چو کوئی بھی آپ پہ نہیں مکدا. ساڈے ساہ مکدن یا زہر نال یا تلوار نال. ہم یا زہر سے شہید کیے جاتے ہیں یا تلوار سے. وہ بزرگ مدادین نجات دا ورثہ پیو دادے دا ورثہ ہے. وہ زہر منگوا کی 3 روایات انگور کھجور یا شربت. سیدزادہ بہت ساری زہر ملائی نے جو بچے نہیں. پھر معتصم عباسی اپنی بہن ام الفضل دے وسیلے نال تواڈے تے میرے نام امام نو زہر ملائی. اتنی سنگین زہر آئی جو 25 سال دی بیٹا جوانی ہے. پاک بطول دا پتر زہر پیندے ہی تڑپن لگ گئے. میں میرے محترم بیٹھے میرے بڑے میرے بزرگ اندال صاحب کو حکم دیں دن دیر مصائب نہ پڑیا کر. اسی برداشت نہیں کر دیتے. سید بیٹھے تے میں سیدہ دے دادے دا اوکھا ویلا پیا پڑتا. اور جی اتنا تڑپے جو دیواراں خون آلودوں بڑھ لگ گیا. اس کمینی عورت آ کے اس شہزادے نو اٹھاؤ اس محل دی چھت تے لے جاؤ. محل دے غلام چھت تے لے آئے. چھت دے فرش تے لٹائے جانے کدی سجے کروٹ کدی کھبے کروٹ. وقت دا حاکم تے اے ملعونہ بابا جی جویں جویں امام کروٹاں بدل دین اے دو میں اچا ہس دین. میں روایت پڑھی آنکھوں تا اشارے نال پڑھ جاؤں. کچھ دیر بعد بھی بھائی اتنا زہر دا جگر تے اثر ہویا جو 25 سال دے جوان دیاں چیخاں بلندوں بڑھ لگ. آخرین مرحبا اجرکم اللہ. جدا امام دیاں چیخاں ان حق بڑھ دے یار کون آدھے نمو ملمون تشیعہ ہے نہیں کر دے. جدا اللہ دی حجت دیاں شہزادہ چیخاں ہوئیں نا بلند. معاف کرنا اس کام تو نفرت کی کرو. اس کام تو نفرت کی کرو. اے ملعونہ محل دی 200 کنیزاں نو آکھے چھت تے آ جاؤ. ڈھول بھی بجاؤ گانے بھی بجاؤ تالیاں بھی بجاؤ.
اتنا شور کرو جو بطول دے تڑپ دے پتر دے چیخن دی آواز. واہ 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 مرحبا جناب اللہ. آفرین بھائی مرحبا. شور اتنا میں ہزار دفعہ بسم اللہ کرا. یہ حق آئی جنازے پہ آج میں تھائیں التجا پیر جنازہ برآمد کراواں تو اتنا شور کرو جو ادھر رومن تے چیخن دی آواز محل تو باہر کوئی نہ سنے. جی حاکم خاندان دے فارغ کرسی تے ہستے رہے. عباسی محل دیاں کنیزاں ڈھول بجا کے گانے گا کے نچدیاں رہیاں تے 28 تے 29 زکات دی درمیانی شب ڈھل دے لے تڑپ دے رضا دے پتر دے ساہ مک گئے. آفرین مرحبا اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ. تھوڑی اجازت ہے سادات کی اجازت ہے میں سیدہ تو خوش ہے میں لکاواں تو وکالت بن سی قاتلہ دی. ایک دکھ ہے ایک کوفہ دے غریب جناب مسلم دے وارث پڑھ دے وہ دکھ جدا مسلم دے ساتھ مکن کوفہ دا دارالعلماء رائی. سمجھ گئے ہو نا دعوت پنڈیے میں نویں شیعہ تے نہیں کھڑا پڑتا. میں ہزار دفعہ بسم اللہ کرنا جدا امام محمد تقی دے ساتھ مکن دا بغداد دا دارالعلماء معاف کر دینا سیدہ ہوں میں تو آتھوں معافی منگ کے روایت نہ پڑھا قاتلہ دی وکالت پڑھ دیئے ساری کھول کے نہ پڑھ دا اشارے نال پیا پڑھ دا. حضرت مسلم دی چھت تو بازارے جائے بھائی کر سکو تجدہ نام امام دے ساہ مکن قاتل تے قاتل دی ہمشیر ہاتھ ساز کے بیا دل موک گئے لاش بازار دے حوالے کر دے. اللہ بار آفرین مرحبا اجرکم من اللہ. شہنشاہ دا دربار ہے نہ کیمیں نہ ہائے کرو آبیں بسم اللہ کرو اور دعا منگی کرو. شالب پردیس اچ کسے دے ساتھ سخی دے دربار جماعتم کرنا ماں بہن بیٹیاں تو آڈے اسے ایک لفظ آکھنے تے تابوت پاک برآمد لمبی مجلس پڑھیے شفقت اس واسطے جو رات دے اس ویلے شریفاں دے دکھ سنن آئے ہو مولا دا ذکر سنن آئے ہو. اجتماع دا کوئی بندہ آئے تو خالی نہیں سے نام مجلس روحانیت نہ لکھی کہاں جا گئی مرشد عبادت مکمل ہو گئی. پردیس ادارہ انشاءاللہ کسے دے سال نہ مکل جسا مک منجن تشاءاللہ علاقہ دشمن نہ ہوئے. رات دا باقی وقت تے ادھا دن بازار اچ لاش پئی رہی تے چاون کوئی نہ آیا. میں بسم اللہ کرا سیدادہ چھت بازار اچ ڈاکٹر صاحب قبلہ لاش بھیجن دی میں بھیجن بھی آتا ہوں میرے کول اس تو اور آسان لفظ کوئی نہیں. دلی نہ دکھاواں تے تانوں سمجھ یا چھت تو بازار اچ پاک بطول دے جوان پتر دی لاش بھیجن دی بجائی وسیع اکسان ڈھلی رات دے لے بازار تو چھت زمین تے چھڑن دی وجہ تو سید دے صاف ہو گئے. ساڑھے تے قتل دا الزام نہ سی دوپہر دے لے لے بے غیرت حاکم دا ایک وزیر توڑ دویا دربار چایا اس بے حیاء نو پیادے تو لکاون دی کوشش کی تھی کہ غریب دا جنازہ اس تے ہمنا لے ظلم دی گواہی پیادے دے آدھے کیڑی گواہی اے بے غیرت حساس کے پیادے جیڑی زہر دیتی ہے نو دی وجہ تو دی اکھاں چوئی خونے آئے آئے وہ دے منہ میں چوئی خونے اس غریب دے ہتھاں دے پیرہ چوئی خونے. دل دکھے سیدہ تو معاف کر دینا وہ دے وجود چلڑ دا خون گواہی پیا دے دے جو زہر دیتی گئی جلدی جنازہ بازار چو چوا. پھر بھائی جان قتل پچاون واسطے اس بے غیرت اپنا تاج لہایا بازار جا کے اعلان کر کے بتا دے اب پہ مک گیا اینو کہے نہیں ماریا. اٹھاؤ شاہی خرچ دے غسل بھی دیو کفن بھی. پھر انہاں کمینے اعلان کرائے کوئی ہے سیدہ دا ہمدرد کوئی ہے سادات نال محبت رکھنا نہ یہ او آکھا دور ہے جب میاں بیوی ایک دوجے کو ایمان تے عقیدے لو کہندے ہو او دے باوجود بابا جی کچھ
مومنہ مشورہ کیتا ہے موت ہی آسی نہ جے دا جنازہ چاون دی وجہ تو قتل ہو گئے اسے تھوڑے محمد دی دید دربار شرمندہ تا نہ ہو سی تھوڑے شرمندگی تا نہ ہو سی آؤ قتل کریں دن تا ہو جاویے مٹی تو غریب دا جنازہ چاویے بجان ایک تختہ آیا مومن ایک حجرے جنازہ لے گئے یہ روایت کر دیں جدہ غسل دا ویلا آیا تا 7 سال دا شہزادہ سانو بیادن پیچھے ہٹ جاؤ تو اٹھی بڑی مہربانی اے امام معصوم دا غسل اگرچہ معصوم محتاج غسل نہیں پر امت دی تربیت واسطے جڑا غسل ہوندا بھی ہے وہ معصوم دیندا ہے یادن 7 سال دے شہزادے غسل دیتا اسا کفن پیش کیا اندر کفن نو ایک کے جنازہ بھی رو پیا بڑی مہربانی بھائی میں صدقے ہو جاواں آمن اللہ پتری رو کے تے ہولے ہولے پیادے بابا پردیس دی شہادت تورسائی پر خوش نصیب ہو کفن مل پیا دے اللہ تہاڈا بھلا ہو جائے بھائی بابا جی کفن پوانن دے بعد پوچھتے مولا اجازت دیو یہ مدینے لے جاونے سواری دا بندوبست کریے تواڈے بابے دا جنازہ مدینے پہنچا امام علی نے کی فرمایا نہیں مدینے دی لوڑ نہیں میرے بابے دی حسرت آئی میں اتھے سمنے جتھے میرا دادا آج بھی زنجیرہ چھکا تواڈے شہر دے باہر دریا دے کنارے تے میرے قیدی دادے دی قبر ہے میں صدقے ہو جاواں بھائی میں 1000 دن کی اتھے دفنا ہونے تساں جنازہ چاہو تے امام دا جنازہ امام پڑھا سکدا ہے میں وانج پڑھا ایسا بابے دا جنازہ اتھے شہر دی مسجد وچ نہیں پڑھاونا جدا جنازہ پڑھاونا ہے کسے مدینے چوں آونا ہے کسے کربلا واہ بھائی واہ حاضرین مرحبا اجرکم اللہ میں بسم اللہ کراں کیڑے پاسوں سیدہ برآمد ہو سی تابوت تابوت دا یہ رستہ ہے جنہ تابوت چاونے انہوں دی ڈیوٹی لاؤ تابوت موڑے تے چاویں نہ تے منٹ بعد تابوت دی زیارت کرواون لگا تساں جنازہ چاہو میں اگے ٹردا میں اوتھے لے ونجنا ہے جتھے میرا دادا ستا بھی ہے او شریفوں بغداد دی پھول دے نال موسی کاظم دی قبر دے نیڑے جنازہ پہنچے ہے علی لکی مدینے ال ہاتھ بدا گیا تے نانا محمد جلدی مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ اللہ دی کائنات تے سب تو پیارا رشتہ ہے بابا جی پیو تے دیدہ میں آج تجا سوچ نہیں سکتا اس موضوع تے جڑا کدی نہیں پڑھیا گیا اس موضوع تے دربار دی حدود تے راول پنڈی دے شیعہ جہائے کرسین اور ماتمی ازاداروں جنازہ زمین تے رکھی گیا پہلا صد مکیا تے سجن آوڑ لگ پائے جب تک سارے سجن اکٹھے ہوئے اس ویلے علی نکی اچھا رونا شروع کیتا ہے محمد مصطفیٰ پوچھے پہلے چپ کیوں آئی اور اچھا کیوں رومن لگے اے سوالے تھیاں تے اللہ نہ کرے پیو ٹور ونجے روین کریں دیاں دیاں بلا دنیا تو ٹور ونجے جنازے تے بین کریں دیاں بہنا جتنی دیر محمد تکی دا جنازہ ٹور داری ہے رومن دی آواز کوئی نہیں اور میں صدقے ہو جاواں اس سے بندے تابوت برآمد ہوئے نبی پوچھے ہون کیوں روندے ہو فرمایا ہون تساں آ گئے ہو سجناں نوں ویکھ کے پیا رونا بغداد دے محل تو ایتھوں تائیں میلاں دے سفارے وچ روون دی آواز کوئی نہیں کوئی جو میں تو پوچھیا جنازہ کہندا ہے میں رو رو کے آتا میں